اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، لوگوں سے ڈرنے لگا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پر لڑائی اور قتال کو، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا ایک مدت قریب تک، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیں دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر دھاگے کے برابر بھی، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو پختہ محلات میں، وإن تصبهم حسنة، اور اگر کوئی پہنچتی ہے ان کو اچھائی نعمت تو یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وإن تصبهم سیئة، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں هذه من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، قل كل من عند اللہ، آپ فرما دیں سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہے، فما لهؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہوا ہے، لا يكادون يفقهون حدیثا، یہ بات بھی سمجھنے کے قریب نہیں ہے۔ پہلیاں دو آیتیں میں جی اللہ تعالیٰ جس وقت حضرات صحابہ اکرام مکہ مکرمہ ہے تو مکہ مکرمہ چونکہ جہاد نہیں اجازت نہیں ہے، 13 سال تک حضرات صحابہ اکرام بڑی مشقت اور مصائب اور بڑے صبر ازما حالات وہ 13 سال جڑے انہیں گزارے، اور اتھے ہر مصیبت سامنے نہ حکم ہے، اس تو حضرات صحابہ اکرام مارا بھی کھادیاں، تکلیف بھی اور سب کچھ وہ برداشت کیتا جڑا کہیں کو بھی برداشت نہیں ہو سکنا، اور 13 سال تک ان مشقتاں برداشت کیتیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ماں اپنی تو کنڈ ویکھا، تو انہاں اپنی کنڈی تو کپڑا ہٹایا اپنی پشت تو اتنے ٹوئے اور کھڈے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے انہوں نے پوچھا بھائی یہ خباب کے وے، تو انہوں نے کہا حضرت اساں مکے نے اندر اگی نے بڑھنے انگارے تے لٹا دینے اور سڑی چربی اور لہو انہاں انگاریاں بجھانا ہے، گل منہ آکھن سوکھی سنا گھنڈی بڑی سوکھی، ہاں جی نکی جی تکلیف آوے نہیں تو بندہ کتنا بیزار ہوگا نا، لیکن ان لوگ جڑے ان اتنیاں مشقتاں برداشت کر کے بھی اللہ تعالیٰ نال اور اللہ نے رسول نال کتنی وفا کی تھی، ہاں جی حضرت بلال حبشی کتنے مریے نے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے ٹبرے کو گزرنے تو فرمانا ہے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر گنو جنت تو سنا انتظار پہ کرے، یعنی اللہ تو سوا سے جنت نے وعدے کیتے ہوئے، اور جنت نے نہ وعدے تھے صحابہ اکرام، اور اللہ نے وعدے بھی حق ہے اور سچ ہے، لیکن ان حضرات بھی بہت وہ کی تھی وفا کی تھی، اسی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انہیں کہ میں نے صحابہ اکرام اگر ایک مد ہونا 14-15 چھٹانک،
تے بعد روایات ادھا مدہ ہوئے تو 7 چھٹاکیاں بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ 7 چھٹاکیاں خدا نے رہے تے کوئی شے خرچ کرن اور تسی اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تمی تسی انہوں نے اجر نہ پہنچ سکتے اس نیکی نہیں وجہ تو جیڑی ابتدا وچ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑوتے ہیں. حضرت مقدار ابن اسود کو ایک بندہ آیا, اس آکھا کتنیاں مبارک اکھیاں تساں نہیں جنہ حضور ویکھیا دل کرے نا اسی نہ چما اور ہن کراں تے اگر اسی ہواں نا حضور نے زمانے چ تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمی تے ٹرانی نہ دیواں, اسی ہر وقت حضور چاہی رکھاں. تو حضرت مقدار بن اسود فرمایا شکر کر تو آج مسلمان تے آویں نا حضور نے زمانے چ ہوئے پتہ نہیں کلمہ بھی پڑھیا کہ نہ پڑھیا. ہاں جی اس وقت انہیں کھڑو سکنا جڑے پورے سوا سیر ہے. ہاں جی اور جناب واقعی اللہ تعالیٰ چن کے بڑھائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور خود فرمائے اللہ تعالیٰ ماں بھی چنیا میرے صحابہ بھی چنیا. انج نہیں کہ ان دنگی آ رہے ہیں اپنوں آپ آ رہے ہیں, اللہ انہیں چن کے میرے تک پہنچا. بات اللہ نہیں چون کے میرے بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو انہیں ان مشقتاں تکلیفاں دکھ اور ان ساریاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. اس تے اللہ تعالیٰ دعائیں منگنے ہے بھائی جہاد فرض ہو ونجے قتال فرض ہو ونجے اسی انہاں کو بدلہ گھنا انتقام گھنا انہاں جڑے شڑے تے ظلم کی زہر انسان ہے تکلیف تو ہونی نہیں. اللہ فرمایا بھائی نہیں اجے تو سا کچھ بھی نہیں کر خاموش ہو ونجو. اور اس تو حضرت بلال نے جڑا واقع ہے کہ نہ ہے اس امیہ بن خلف ای بدر نے میدان ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوست ہے بہت گہرا دوست, اور اساں پتہ ہے کہ آج میں نہ بچ سکنا اگر میں چڑھ گیا ہوں. تو اس حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پناہ چاہ گئی تھی. حضرت عبد الرحمن اساں پناہ وچ چاہ گئے تھا اور پناہ وچ گھن کے آنے پہن تو صحابہ جو کوئی تک گیا اس آکھا امیہ. حضرت بلال نے کرنے پہ گئے آ گئے. انہوں نے آکھا عبد الرحمن آج پناہ شنا نہ ہو سی, آج میں ایسا نہیں چھوڑنا. ہاں جی اور حضرت عبد الرحمن کچھاں وچ پا گئے دا منہ ہنچ پا گئے دا اور صحابہ اتو جناب حضرت بلال آکھن بھائی میں آج ایسا نہیں چھوڑنا اور تساں بھی میں پہ آنا اس بڑے بڑے ظلم کی تھے. اور روایات چاہنا کہ تھلو بات صحابہ نے مار کے سرے عبد الرحمن بچانے رہے لیکن انہوں نے کہا آج ایسا نہیں چھوڑنا اور مار دیتا. تو اندر تا دکھ اور درد ہے لیکن اللہ نہ حکم سمجھ کے برداشت کرے نا این تو نہیں بھائی ان کو کمزور ہے تو طاقت والے لوگ ہے. تو اس تے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ آنے تو بعد انہاں تے یہ فرض کر دیتا جہاد. تو اس وقت صحابہ اکرام نے ذہن چی گل گئی باجی نویں آئے ہیں ہن کچھ آرام نے زیادے شروع ہوئے تو اچانک اتو جہاد نہ حکم آ گیا. تو اس تے اللہ تعالیٰ ان آیات نازل کیتیاں کہ اگے تو آپ منگنے آئے ہو کہ جہاد فرض ہوئے تو ہن جہاد فرض ہویا تو ہن تسی آنا تھوڑی جی مہلت ملے. جہاد موت نہ پیغام نہیں, موت تسی پختہ محلہ میں بھی ہو سو نا تو موت تو تساں اتھے بھی آ رہا سی. تو اگر موت نہیں آونی تو میدان جہاد بھی تسی ٹکے رہو تو تساں تے موت نہ آسی. سعد بن ابی وقاص حضرت خالد بن ولید تو وڈی کیڑی مثال ہو سی 125 جنگاں لڑیاں تے موت نہیں آئی اور بستر تے فوت ہوئے اور فوت ہون لگے جملے آکھنے پہن کہ میری موت بزدلاں واسطے بہت بڑا پیغام ہے. جڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاد نکل لینا بندہ مر ویسی تو ان ماں تاگنن کہ میں ہر اس جائی تے چھاڑ ماری جتھوں کدائی موت نے آونے نہ ادنا جب شبہ ہے نا موت آ سکنی میں اتھے بھی کود گیا لیکن چوہاں پلے موت بھونی رہی لیکن میرے تک پہنچی نہیں اور آج میں اپنے بستر تے پہ مرنا. تو موت اس وقت آنی جس وقت اللہ تعالیٰ نہ حکم ہوئے. تو اس تے اللہ صحابہ ترغیب دیتی جی یہ نہ ساری آیتیں نہ خلاصہ آخری آیت ایک اور گل بیان ہوئی میں عرض کرنا. الم تر الی الذین قیل لہم تسا نہیں ویکھیا یعنی انہوں نے حالات تسا نہیں پتہ لگے جنہاں آکھیا گیا کفو ایدیکم مکے وچ اپنے ہاتھ روکی رکھو کہیں کافر تے ہاتھ نہیں چاونا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دینے رہو یعنی اپنے عملاں تے نظر رکھو
اپنے اعمال کرینے رہو، کافرانہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، جہاد نہیں کرنی، لڑائی اجے نہیں کرنی، اس وقت کرنی جڑے حکم آسی۔ اور اس سے علماء لکھا کہ اقیم الصلاۃ اور آت الزکات تو پتہ لگنا کہ بھائی جڑی ذاتی اعمال ہیں انہاں کئی وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس وقت کہیں ہوری حکم نہ وقت آ ونجے تو وہ ضرور کرو، لیکن ان جڑے احکام ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ فرض کیتا انہاں کئی وقت بھی نہیں چھوڑنا۔ فلما کتب علیہم القتال، جس وقت لڑائی انہاں تے فرض کر دیتی گئی تو اذا فریقم، سارے نہیں کچھ لوگ، یخشون الناس، ان لڑائیاں تو ڈرن لگ پائیں لوگوں کو جی کو اللہ تو ڈرنا چاہیے نا، یا اس تو بھی زیادہ ڈرن لگ پائیں، خوف آنا پیا، بے آرام نہ بیٹھے ہیں جی۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھا کہ بندہ جڑے بھیڑنا پہ ہونا نہ تاں تو ساں کاوڑ چڑی پی ہونی، جڑے بھی آرام نہ بیٹھا ہونا سکون ہے تو وہ تو ساں آکو نہ اٹھ کے ہسنا بھیڑ، وہ نہ چھوڑو یار کہ بھیڑنا تو کہ ہسنا متھا پاونا، تو اس وقت بندے غصہ نہیں ہونا تو لڑائی شروع کر دیو۔ لڑائی کے کہیں تسی مزاق خانہ بھی مارنا شروع کر دیو نا، 2 منٹ تو بعد اپنوں آپ کاوڑ چڑھ گئے سی، بندہ نہ اور چڑ پونے نہیں سی تو لڑائی اگاں لگی ہوئے نہیں۔ تو صحابہ اکرام ہوں آرامے چ آ گئے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ، اتو ہی حکم آ گیا، تو اس تے انہاں تھوڑا جہی ہویا تو انہاں دلے چی گل آکی ربنا لما کتبت علینا القتال، یا اللہ اتنے جلدی قتال فرض کر دیتا گیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں ایسا ایک قریب زمانے تک تھوڑا جہا عرصہ ہو رہی مؤخر ٹکر ہوا اور یہ وقت حکم آ ونجا، یہ جلدی آ گیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب انہاں دس دو کہ دنیا نے زندگی تھوڑی جہی، اتھے کے کرنا نے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، دنیا تھوڑی آخرت بہتر ہے انہاں واسطے جڑے اللہ تو ڈرن، اونج آخرت بہتر نہیں، اونج تا آخرت بڑی اوکھی، لیکن جڑا نیک آدمی متقی آدمی اللہ تو ڈرنے والا اللہ نے احکام پورا کرنے والا انہاں واسطے آخرت بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور انہاں تے قیامت ڈھڑے جتنا کھجور نہیں گٹھلی وچ دھاگا ہونا اتنا بھی کہیں تے ظلم نہ کیتا ویسی، جس جڑا کوئی عمل کیتا ہوا اس نے پورا پورا اساں بدلہ دیتا ویسی۔ اینما تکونو یدرککم الموت، تسی جتھے بھی ہو سو موت تو ساں ضرور آن کے نپ کی سی، موت تو کوئی نہیں بچ سکنا جی۔ اللہ اکبر، ماں نے پیٹے چے موت آ گئی، ماں نے پیٹے چے روح پئی، پیٹے وچ ہی روح نکل گئی، ہاں جی، اور پیدا ہو کے رک گئی، پیدا ہونا نکل گئی، پہاڑاں وچے، دریاواں وچے، سمندر وچے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ اسی بہت عرصہ پہلے پڑھنے آسی اجے مدرسیاں تے خبر ہے پتہ نہیں پشاور پتہ نہیں کتنی منزلہ تو بندہ ڈٹھا تے سڑکاں تے آ کے ڈٹھا تے اٹھ کھڑوتا، اساں کچھ بھی نہیں ہویا، اللہ تعالیٰ اساں اتنی اتو ڈھمنے تو بعد بھی بچا گئے۔ بھائی مٹھائی گھنا اللہ تو نویں زندگی دیتی، مٹھائی گھڑنے واسطے جو سڑک پار کی تھی گڈی لگی مر گیا، ہاں جی، اتنی وڈی جائی تو ڈھہ کے موت تو بچ گیا۔ کئی بندے کو ایک بندہ آیا نا بھجنا بھجنا ساہوکارے کو ساکب آج تک میں بھائی مرنا بچا انہوں نا بس یار آج ماں اللہ بڑا بچا ہے، آج اللہ ماں رکھ کے دئی، مرنا میں بچا، انہاں آکھیا بچنے مر ویسے، مرنا بچا بچنے مر ویسے۔ یہ بندہ جنے بچنا ہی رہنا جس وقت تک موت نے ٹائم نہیں آنا، جڑے ٹائم آنا تو انہیں ہوں بندہ جناب بچنا ایک جڑے مر وینا، وڈیاں جائیاں چو بچ نکلنا اور نکی جائی چ ڈھہ پونا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے، اس ہر کہیں نہ وقت مقرر کیتا ہوا، اور اس وقت جناب موت آنی۔ اگلے دن بھی میں پتہ نہیں تساں دسا جا کدیں اور دیں، مراکش ایک عالم خطبہ دینے پہ جمعے نہ، اور موت نہ پورا عنوان موت تے بیان پہ ہونا، تے اسی خطبے وچ کھڑے موت آ گئی، موت نہیں گل کرینے جناب ممبر ہوتی ہی چاہے وہ پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ بس وقت مقرر ہے جی، بس یہ دعا مانگنی چاہیے نہیں اللہ وہ وقت بس جس وقت آنے تو اللہ ایمان نے حالت روانہ کر دینا۔ اینما تکونو یدرککم الموت، جتھے بھی کدائیں تسی ہو سو موت تا آسی ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تسی برجاں وچ ہوو مشیدہ جڑے چونا گچ چونے نہ بھرے ہوئے، پہلے سیمنٹ نہ ہونا چونے نہ پکے مکان بنائے ہوئے نے،
اس مشید رمانہ چونا تے گچ لگا ہوا مکان، مراد پختہ مکانات اور محلاتن، اگر تسی پختہ مکانہ وچ بھی آو تو موت تو اتھے بھی آ سکے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو ان تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ انہاں لوگاں اگر کوئی اچھائی اور نعمت ملنی، اتھے ان تُصِبْهُمْ تو وچا کرساں، اسے جیک علامہ ابن کثیر بھی اور مفتی شفیع صاحب بھی انہاں اتھو ہی نقل کیتا تفسیر ابن کثیر اچ۔ علامہ ابن کثیر بڑے محتاط مفسر ہیں، کچھیاں گلہ نہیں لکھنے، اچھی اور مضبوط گل لکھنے۔ انہاں فرمایا کہ ایک عورت ہے، اس نے بچہ پیدا ہونے نہ وقت ہے، تو انہوں نے ایک نوکر غلام ہے، اس غلام متا کوئی بازار شہ گھیرنے واسطے، وہ بھی چھوڑ ہے نکا، اتنا بڑا نہیں، چھوٹا بچہ ہی ہے۔ وہ باہر گیا تو اگو اساں ایک بندہ ملیا، اس آکھا کدے بہنا پیا، اس آکھا میں نانا اللہ سڑے گھر کوئی بچہ بچی ہونے والا، تو ماں اپنی مالکہ متا بھائی کوئی شہ گھنا فروٹ سبزی، تو میں مٹھائی یا کوئی شہ بھی، اس آکھا بچہ شچہ کوئی نہیں، وہ جڑا بندہ باہر ملیا نا، اس آکھا اس نے جاگتی جمسی، اور ای بچی جڑی نا ای جوان ہو کے 100 بندے نال بدکاری کرے سی، یا 100 بندے اس نال بدکاری کرے سی۔ ای گل ہوا کہ وہ سیڈ ہو گیا، ای جڑی شے اس گھڑنی ہے گھن کے، اچھا ہی گھر آیا تو واقعی اگو بچی پیدا ہوئی پہ، وہ ماں آگے پیچھے ہوئی تو اس چھری گھن کے نا تو اس بچیاں پیٹ چو کٹ دیتا، اور کٹ کے ہی اتھو فرار ہو گیا، اور ماں اندر آئی، بچی رنی دھنی ساری زخمی پئی وئی، لہو وگنا پیا اور پیٹ سارا کٹیا پیا، تو اس جلدی اساں اپنی بچیاں کہیں کو کھڑے اور کھڑ کے اساں ٹانکے شانکے یا اس دور نہ جیڑا علاج ہے وہ نہ کیتا، اور اللہ نے شان کے عورت جڑی وہ بچ گئی۔ زمانہ گزر گیا، وقت گزریا، اور ای غلام ہے، ای نس گیا، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کدے گیا۔ عرصہ دراز تو بعد ای غلام جڑا ہے نا، ای مان کے ایسا اپنے کاروبار کیتے، محنت مزدوری کیتی، روپیے کمائے چنگے، تو مڑ کے وقت اسی شہر آیا، اور شہر جڑا آیا تو تاں ایسا نہ کوئی سننا ہے نہ جاننا ہے، روپیے بھی بڑے تو چال ڈھال بھی تبدیل، تو اس آخر جی میں شہر شادی کرنی سب تو خوبصورت عورت نہ، تو اس بندے جس دس ہے نا 100 بندے والا نال اسی بھی آکھیا کہ ای عورت وات مرسی مکڑی نے ذریعے اس تے موت آسی، یہ نکا ڈاور نہیں ہونا، بھائی اس نے موت نہ سبب مکڑی اور ڈاور بن سے، ان دو گلہ اس دسی۔ اچھا یہ آیا ایسا کہ جی میں شادی کرنی ڈیڈی سب تو خوبصورت کوئی عورت ہو سی، انہوں آکھا جی خوبصورت ہے اتنے لڑکی ہوئے اور فلانی اگر ان رشتہ دینے ہیں تو اس اتنے رشتے نہیں گل چلائی، روپیے اس کو چنگے ہے، وہ رشتہ اس نال طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی تو بعد اکٹھے جس وقت ملاقات ہوئی ایک ہی دنیا حال احوال گدا، بھائی توں کتھوں تا اس غلام سارا قصہ سنایا کہ بھئی میں اسی شہر اجرانے ہوں، فلانے بندے نے گھر، میں اس نے غلام ہے ہوں، اور وقت میں ہی قصہ میں نہ پیش آیا، اور انہوں نے بچی پیدا ہوئی اور میں اس بچیاں قتل کر کے تے نس گیا ہوں، تے ہون اللہ میں جھاڑے پھیرے اور چنگے، تو ان بھی میں واپس آ گیا۔ اس آکھا وہ لڑکی جساں تو قتل کر کے نس گیا ہوں نا، وہ جاگتی میں ہی ہوں، اور یہ پیٹ تے نشان میرا ہوا، اور تجھ ماں مار تو دیتا ہے لیکن میں مری نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ماں زندگی دیتی میں بچا۔ اس آکھا تو نے ہاں میں عاشق تو انہوں بھی ہویا پہ جاگتی جی شکل والی چاہت نہ اس شادی کی تھی۔ اس آکھا بات اس تو متعلق ماں 2 گلاں دسیاں، ایک تا اس ہی دسی بے 100 بندے نہ بدکاری۔ اس آکھا جی اللہ ماں معاف کرن میں کو غلطیاں ہوئیاں، لیکن گنتی نہ ماں نہیں پتہ، لیکن بہرحال میں نہ حالات گزرے۔ اس آکھا بات گنتی ہوئی ہے جڑی اس دسی گئی 100 بندہ ہی بالکل کنفرم ہے، تے باقیوں جڑا اگلا مسئلہ توڑا وہ ہی وے توڑی موت جڑی نا وہ مکڑی نال آونے، اس مکڑی تو بچاونے واسطے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا کہ اس بڑا خوبصورت محل بنایا، اور اساں کیسے دینے ہو
یہ رکھنے نے ناڑیاں تے گھر لانے نے نہیں جڑا فٹ بائی فٹ نہیں رہنا مین ہول ہونے نا اج کل آئے ایئر ٹائٹ بھائی جناب بالکل پیک کدائی ہونا چو کوئی شے آوے وجہ پورا گھر انج بنایا کہ بھائی کوئی کمرے وچ کمرہ تو آپس سے رہ نہیں رہے اور ایک عرصہ جڑا انہوں نے زندگی نے اس گزاریا مکڑی اللہ نشان قدت نظر آئی تو اس کڑی اس آکھیا کہ ہی مکڑی تو اس تو بچنے واسطے اتنا ہی کوٹھے پائن گھر پائن تو ہس تو ماں ڈرائنا پیا وہ اٹھ کے اس عورت اساں جتی ماری اور وہ مکڑی تھلے آئی اور اس عورت پیرے نہ اساں مسل دیتا اور اس آکھے اے گین ای ماں مرے سی تے ماں کرے سی وہ زہر ہے اتنا اس مکڑی ویچ جڑا اس عورت نے پیرے چ گیا اور یہ مکڑی نہ زہر ہی اس نے موت نہ ذریعہ اور سبب بڑھے تو حضرت یہ واقعہ تھے نقل کی تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جڑا موت نہ سبب لکھا موت تا موت رہ گئی اگر بندہ اس سبب تو بھی نسنا چاہے تو اللہ اسان نہیں نسن دے کہ اسی سبب نے ذریعے اور اسی دارو نے ذریعے وہ مرنا جڑا اللہ تعالیٰ اس واسطے مقرر کر دیتا تو یہ وے اینما تکونو جتھے بھی تسی ہو موت تو اتھے آ کی راسی ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تسی بڑے پختہ اور مضبوط محلہ میں بڑا پڑھو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین